الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. آواز بڑھائیے. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. محترم مصلیان کرام، آج ہم لوگ جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع اس ہفتے میں انتہائی اہمیت کا حامل رہا ہے، اور وہ موضوع ہے اس ملک کے اندر ایک خاص ترانے کو اس ملک کے تمام مذاہب کے ماننے والے لوگوں پر زبردستی تھوپنا. ایک خاص ترانے کو، ایک خاص گیت کو اس ملک میں رہنے والے تمام لوگوں پر زبردستی تھوپنا. اور وہ گیت ہے وندے ماترم کا. کس چیز کا؟ وندے ماترم. اور مسلمانوں کو یہ گیت قابل قبول نہیں. مسلمان اس گیت کو پڑھنے کو تیار نہیں. کیوں نہیں ہے ہمیں آج یہ سمجھنا ہے، اور زبردستی کیسے تھوپی جا رہی ہے اس بات کو بھی جاننا ہے. دیکھیے، اسلام جو ہے وہ ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی اہمیت بتلائی اور دی گئی ہے تو وہ ہے عقیدہ توحید. وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید، یعنی ایک خدا کو ماننا، تمام تر اختیار اسی کے لیے ثابت کرنا، اور اسی کو عبادت کے لائق جاننا اور یقین رکھنا. اسلام میں جس عقیدے کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید. اور عقیدہ توحید کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو ایک جانیں، اس کی عبادت کریں، بلکہ عقیدہ توحید کا مطلب کلمہ لا الہ الا اللہ کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی غیر اللہ ہیں، جن کو لوگوں نے معبود بنا کر پیش کیا ہے، اس کی نفی کی جائے. یعنی جہاں ایک طرف یہ گواہی دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہاں اس بات کی بھی گواہی دی جائے کہ اللہ کے ساتھ اس کے اختیار میں، اس کی صفات میں، اس کی قدرت میں کوئی بھی شریک اور ساجھی نہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ عقیدہ توحید کلمہ لا الہ الا اللہ کے اندر اس بات اور نفی دونوں کو ملحوظ رکھا جائے گا. یعنی جہاں یہ کہا جائے گا اور یہ یقین رکھا جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہاں اس بات کی بھی دعوے کی جائے گی اور یہ بات بھی کہی جائے گی کہ کوئی بھی اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں شریک نہیں. اللہ کی نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اختیارات میں، نہ قدرت میں، نہ طاقت میں، نہ علم میں، یعنی کسی بھی چیز میں اللہ کے کوئی بھی دوسرا اس کے برابر اور اس کا یکساں اس جیسا نہیں ہے. کوئی بھی اس کے ہمسر نہیں ہے.
کوئی بھی اس کے مقابلے میں کھڑا، یہ ہے عقیدہ توحید۔ آپ قرآن کریم کو جا کر دیکھیں گے تو قرآن کریم کی ہر ایک آیت اگر آپ تہ میں جائیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس آیت کے ذریعے عقیدہ توحید کا بیان ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت میں بھی آپ جھانکیں گے اور تہ میں جائیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہر آیت اشارے کے اعتبار سے عقیدہ توحید کو ثابت کر رہی ہے اور اس کا اعلان کر رہی ہے۔ اور ایسے جا کر آپ دیکھیں گے تو تقریباً 91 آیتوں کے اندر بالکل صراحت کے ساتھ عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی معبود ہے، نہ کسی کی عبادت کی جائے گی، نہ کسی کی پرستش کی جائے گی، اور نہ کوئی اس کے ہمسر اور اس کے برابر ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ اس کے کسی بھی کام میں شریک اور ساجھی اور ساتھی نہیں۔ 91 آیتوں کے اندر جب آپ جا کر جب اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تو اتنی کثرت سے عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں اتنی کثرت سے توحید منقول ہے کہ اگر اس کو جمع کیا جائے تو پوری ایک ضخیم کتاب تیار ہو جائے، پوری ایک موٹی کتاب تیار ہو جائے، صرف اور صرف ان روایات پر جو مشتمل ہوگی اس کا تعلق عقیدہ توحید سے۔ تو ایک طرف تو اسلام نے عقیدہ توحید کو بیان کیا، اس کی اہمیت کو بتلایا، اور دوسری طرف شرک کی مذمت بیان کی، شرک کی نفی کی، شرک کا انکار کیا، اور یہاں تک کہا کہ دیکھو ہم شرک کے علاوہ ہر طرح کے گناہ کو معاف کرنے کو تیار ہیں، اور سب سے بڑا ظلم جس چیز کو قرار دیا وہ کیا؟ شرک۔ جتنے انبیاء کرام بھیجے گئے سب کو یہی تعلیم دی گئی، سب پر یہی وحی بھیجی گئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا اللہ کی ہی عبادت کرو۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے سب کو ہم نے یہ حکم دیا کہ دیکھو میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا میری تم کیا کرو گے؟ عبادت کرو۔ آری بات سمجھ میں؟ یعنی جتنے انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اس دنیا کے اندر گزرے ہیں، سب کے یہاں بنیادی طور پر جو تعلیم تھی وہ کیا تھی؟ توحید کی تعلیم۔ اور شرک کے بارے میں صرف شرک کی مذمت ہی بیان نہیں کی گئی، اور صرف یہ نہیں کہا گیا کہ آپ صرف اپنی عقیدے کے اندر شرک کی نفی کو قرار دیں، بلکہ اس بات کا ہی پابند بنایا گیا کہ اگر موقع اور محل ہو تو شرک کے انکار کا اعلان بھی کرے۔ اگر موقع اور محل آ جائے تو شرک کے انکار کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ آپ جا کر دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا انی بریء مما تشرکون، جو بھی تم شرک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، تم سب گواہ رہو کہ جو بھی تم شرک کر رہے ہو نا اپنی زندگیوں کے اندر ان تمام سے میں بری ہوں، میں براءت کا اعلان کرتا ہوں۔ یعنی باضابطہ شرک کے انکار کا اعلان بھی انبیاء کرام کی زبانوں سے کروایا گیا، اور صرف شرک سے منع ہی نہیں کیا گیا بلکہ وہ چیزیں جس کے اندر شرک کا شبہ پایا جاتا تھا اس سے بھی روک دیا گیا۔ کہا گیا کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کی قسم نہیں کھاؤ گی، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اس نے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی سے منع کیا۔ بدشگونی سمجھتے ہیں منحوس سمجھنا کسی چیز کو کہ ایسے ہونے کی وجہ سے ایسا ہو گیا، فلاں کے دیکھنے کی وجہ سے یہ کام ہو گیا، یا فلاں کے کرنے کی وجہ سے یہ کام ہو گیا۔ آدھی بدشگونی لیتا، ارے بھائی میں صبح صبح یہ کھا لیا تھا اس لیے ایسا ہو گیا، یا صبح صبح میرے بچے کو فلاں نے دیکھ لیا اس لیے میرا بچہ کیا ہو گیا؟ بیمار پڑ گیا۔ یہ جو بدشگونی لی جاتی ہے کسی چیز سے، نحوست کا جو ہے تصور پیدا کیا جاتا ہے، اس سے ہی منع کر دیا گیا۔ یعنی اس سے شبہ پیدا ہو رہا تھا۔ قبروں کے بارے میں کہا دیکھو قبر کو زیادہ اونچی نہ کرو،
کیوں؟ کیونکہ یہ آگے چل کر شرک کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ پچھلے انبیاء کرام کی قوموں میں مجسمہ بنانے کی اجازت تھی کہ آپ کسی کی شکل و صورت تیار کر کے ایک ڈیزائن دے دیں، مجسمہ تیار کر دیں اس کی، لیکن اس امت میں اس سے بھی روک دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی بتدریج آگے چل کر کیا ہوتی ہے؟ شرک کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو صرف شرک سے ہی نہیں روکا گیا، بلکہ یہ بات کہی گئی کہ دیکھو جو ان چیزوں کے اندر شرک کا شبہ بھی پیدا ہو اس سے بھی تمہیں کیا کرنا ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ توحید کی اہمیت، شرک کی مذمت، یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی رکن ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی نا، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی، اس میں سب سے پہلا رکن کیا قرار دیا گیا؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ حدیث کے اندر آیا من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ، جس کی موت اس حالت میں آئی کہ اس سے اس بات کا یقین اور اعتقاد ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی توحید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت اور جہنم کو واجب کرنے والی کون سی چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو اس دنیا سے جا رہا ہے اور اس کا اس بات کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس دنیا سے جا رہا ہے اور وہ کسی قسم کے شرک کے اندر مبتلا ہے تو جہنم میں جائے گا۔ یعنی جنت اور جہنم کو واجب کرنے والی چیز کیا ہے؟ توحید اور شرک۔ جنت کو واجب کرنے والی چیز توحید، جہنم کو واجب کرنے والی چیز شرک۔ یعنی اتنا بنیادی عقیدہ اور اتنا بنیادی تصور یہ اسلام کا، اتنا بنیادی اور اہم رکن یہ اسلام کا ہے۔ میں نے بتایا نا آپ کو، تقریباً 91 آیتوں کے اندر صراحت کے ساتھ عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا، اور شرک کے علاوہ ہر طرح کے گناہوں کے معافی کا اعلان بھی کیا گیا کہ ہم چاہیں گے تو شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو ہم معاف کرنے کو تیار نہیں۔ اب دیکھیے آپ دوسری طرف، اب اس مسلمانوں کا یہ تصور اور یہ عقیدہ ہے کہ مسلمان کسی بھی مخلوق کو محبوب کے درجے سے اٹھا کر معبود کے درجے میں نہیں رکھ سکتا ہے۔ ایک مسلمان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کا اسلام کا یہ بنیادی فنڈامنٹل چیز ہے۔ یہ آ رہی بات سمجھ میں؟ اسلام کا یہ بنیادی اس کا حق ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرے گا، کسی کو خدا نہیں مانے گا، کسی کی پرستش نہیں کرے گا۔ لہذا مسلمانوں سے یہ توقع اور امید کرنا کہ وہ کسی بھی مخلوق کو محبوب کے درجے سے اٹھا کر معبود کے درجے میں رکھ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے لیکن اس کی عبادت نہیں کرتا ہے۔ مسلمان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے لیکن اس کی عبادت نہیں کرتا ہے۔ مسلمان کو اپنی نبی سے محبت ہے لیکن اس کی عبادت نہیں کرتا ہے۔ مسلمان کو بیت اللہ سے محبت ہے لیکن بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے۔ مسلمانوں کو مدینہ اور مکہ سے محبت ہے لیکن مسلمان اس کی عبادت نہیں کرتا ہے۔ یعنی یہ مخلوق ہے، اور مخلوق کو محبوب کے درجے سے اٹھا کر معبود کے درجے میں مسلمان نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو جس طریقے سے اولاد کی محبت فطری ہے، والدین کی محبت فطری ہے، اپنے مذہب کی محبت فطری ہے، اسی طریقے سے مادر وطن کی محبت بھی فطری ہے۔ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، جس مٹی سے اس کا پیدائشی تعلق ہوتا ہے، جہاں وہ پروان چڑھتا ہے، وہاں سے محبت فطری ہوتی ہے انسان کو۔ انسان جب پردیس میں رہتا ہے تو اپنے وطن کی ایک ایک بات کو یاد کرتا ہے۔ اپنے وطن کا اگر کوئی شخص مل جائے تو گھنٹوں اس سے بات کرتا ہے۔ اپنے وطن کے متعلق کوئی خبر آ جائے تو شوق کی نگاہوں سے اس کو دیکھتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ بتائیے آپ۔ انسان کہیں باہر جاتا ہے، جب اپنے وطن میں لوٹتا ہے تو اس کو ایک قسم کی راحت اور سکون کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو انسان کی فطرت کے اندر، نیچر کے اندر، جیسے اولاد کی محبت رکھی گئی ہے، والدین کی محبت رکھی گئی ہے، مال و دولت کی محبت رکھی گئی ہے، شوہر اور بیوی کی محبت رکھی گئی ہے، اسی طریقے انسان فطری طور پر اپنی جائے پیدائش سے بھی کیا کرتا ہے؟ محبت کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن محبت کا یہ مطلب بالکل نہیں ہو سکتا، اور اس کی امید مسلمانوں سے کبھی نہیں لگائی جائے کہ مسلمان محبوب کو معبود کا درجہ دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس سے محبت ہو سکتی ہے مسلمانوں کو؟
لیکن کیا مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے؟ قرآن سے زیادہ کس کتاب سے مسلمانوں کو محبت ہوتی ہے؟ تو کیا مسلمان قرآن کی عبادت کرتا ہے؟ بتائیے، نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام جس مذہب کو مانتا ہے وہ بنیادی طور پر اس کو یہی تعلیم دیتا ہے کہ دیکھو معبود کا درجہ صرف اور صرف کس کو حاصل ہے؟ خدا کو حاصل ہے۔ معبود کا درجہ صرف اور صرف خالق کو حاصل ہے، مخلوق کو معبودیت کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ یعنی یہاں تک آپ غور کیجئے کہ شرک سے بچانے کے لیے کیا کیا احکامات دیے گئے ہیں۔ اسلام سے پہلے غلام اپنے آقا کو رب کہا کرتا تھا۔ غلام اپنے آقا کو کیا کہا کرتا تھا؟ رب۔ رب کا ایک معنی آقا بھی ہوتا ہے، مالک بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ رب اسلام آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک نام ہے، اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ایک اسم کیا ہے؟ رب۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو کہتے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ مسلمانوں، غلاموں کو، کہ تم اپنے آقا کو رب نہیں کہو گے، اپنے آقا کو رب نہیں کہو گے۔ کیوں؟ کیونکہ رب کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ اگر کسی آقا یا غلام کو رب کہو گے یہ شبہ پیدا ہوگا شرک کا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جو میں مفہوم سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو میں بات آپ لوگوں کو بتلانا چاہ رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے کہ مسلمان اپنے مذہبی عقائد سے کبھی سودا نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، محبت کر سکتا ہے، لیکن محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کیا کیا جائے؟ محبوب کو معبود کے درجے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ اب آئیے، ایک تو یہ مسئلہ، دوسرا میں نے آپ کو بتلایا کہ فطری طور پر انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو بھی جہاں رہتا ہے، جس ملک میں پیدا ہوا ہے، اس ملک سے اس کو محبت ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک کے مسلمانوں سے پوچھ لیجئے، وہ یہ انکار نہیں کرے گا کہ ہمیں اپنے ملک سے محبت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، محبت ایک احساس اور جذبے کا نام ہے، محبت عملی کردار کا نام نہیں ہے۔ محبت ایک احساس اور جذبے کا نام، محبت کسی نعرہ کے گانے یا کسی گیت کو پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ محبت تو دل میں ہوا کرتی ہے کسی کے متعلق۔ عزت اور احترام تو کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوا کرتی ہے۔ عزت اور احترام دل میں ہوا کرتی ہے، اور جو چیزیں دل میں ہوتی ہے اس کا تعلق عمل سے ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ رسمی نعرے سے محبت کا تعلق نہیں ہے، محبت کا تعلق کسی رسمی نعرے سے نہیں۔ اب آپ دیکھیے دوسری بات، ایک گھر میں 4 بیٹے رہتے ہیں، کیا 4 بیٹوں میں سے کسی سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ تم اپنے کسی ایک بیٹے سے تم اپنے اس گھر سے وفاداری اور محبت کا ثبوت پیش کرو؟ یہ مطالبہ ہوتا ہے کہیں؟ یہ تو ظلم ہے۔ اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا کہ ایک گھر میں رہنے والے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ تم اپنے اس گھر سے محبت اور وفاداری کا ثبوت پیش کرو۔ یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ اب بتلائیے، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک کے اندر ہمارے علاوہ بھی مذہب کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں، لیکن کسی سے یہ مطالبہ نہیں کیا جاتا ہے تم اپنے اس ملک سے وفاداری اور محبت کا ثبوت پیش کرو۔ تو یہ بھی کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ ایک قسم کا ظلم۔ حالانکہ اس ملک کی خوبصورتی اختلاف میں وحدت ہے، یعنی مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف مذاہب کو ماننے والے لوگ ہیں، مختلف کلچر کو اپنانے والے لوگ ہیں، مختلف زبانوں کو بولنے والے لوگ ہیں، مختلف تہذیبوں کو اپنانے والے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان کیا ہے؟ یونیٹی ہے، ان کے درمیان وحدت ہے۔ اس ملک کی مثال اس باغیچے اور چمن کی ہے جس کے اندر مختلف قسم کے کیا ہوتے ہیں؟ پھول ہوتے ہیں، کسی کی خوشبو الگ، کسی کا رنگ الگ، کسی کی بناوٹ الگ، لیکن اس کے باوجود سب ایک چمن کے اندر رہتے ہیں اور خوشبو بکھیر رہے ہوتے ہیں۔ یہی اس ملک کی حقیقت اور اس ملک کا اصلی سرمایہ ہے۔ اب آپ آئیے اس گیت کی طرف جس کو سمجھانے کے لیے، اور مسلمان کیوں اس گیت کو گانے کو تیار نہیں ہے، یہ میں نے اتنی تمہید باندھی آپ کو۔ مسلمانوں کے مذہبی اصول آپ کو میں نے جو سمجھایا وہ کس لیے سمجھایا۔ اب آئیے آپ اور ہم کہاں؟ اس گیت کی طرف جس گیت کو کیا کہتے ہیں؟ وندے ماترم۔ میں نے کیا کہا کہ مسلمانوں کو یہ گیت قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ آپ دیکھیے، اس گیت کو 1876 میں، کتنے میں؟ 1876 میں بنکم چندر چٹرجی اس نے گایا اس گیت کو سب سے پہلے۔ کب؟ 1876 میں۔ اس کے بعد اس نے اس گیت کو
مشہور بنگالی ناول آنند مٹھ، اس میں اس گیت کو شامل کر لیا گیا، اس گیت کو آنند مٹھ ناول میں شامل کر لیا گیا۔ اس گیت کے اندر بنیادی طور پر اس وطن کی وندنا کی بات کی گئی ہے، اور وندنا کا ایک مفہوم احترام اور عزت بھی ہوتا ہے، اور ایک مفہوم عبادت اور پوجا بھی ہوتا ہے۔ یعنی اس گیت کے اندر اس وطن کی پوجا کا تصور پیش کیا گیا، جو کہ اسلام کے بنیادی عقیدہ توحید سے کیا ہے، اس کا ٹکراؤ ہے، اس کے خلاف ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ میں نے بھی سمجھایا نا آپ کو کہ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا ہے، نہ کرے گا، محبت کرتا ہے، لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو معبود بنا دیا جائے۔ لہذا مسلمانوں کو اس ملک سے محبت تو ہے، لیکن کوئی ایسی گیت جس گیت کے اندر اس ملک کی عبادت کا تصور پیش کیا جائے، وہ مسلمان گا نہیں سکتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک تو اس گیت کے اندر اس وطن کی وندنا کی بات کی گئی ہے، اس کے بعد اس گیت میں آپ آگے چلیے گا تو آپ کو درگا دیوی کی پوجا کا تصور پیش کیا گیا ہے، اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ درگا دیوی جو راستہ ہمیں بتلا رہی ہے، ہم اس پر کیا کریں گے؟ چلیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ درگا کے دیوی ہونے کا تصور کوئی مسلمان نہیں کر سکتا ہے، مخلوق کے معبود ہونے کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں، خواہ وہ آسمان ہو، زمین ہو، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، پہاڑ ہو، دریا ہو، زمین ہو، انسان ہو، کوئی بھی ہو، فرشتہ ہو، نبی ہو، رسول ہو، اللہ والا ہو، بزرگ سے بزرگ شخصیت ہو، پیر ہو، بابا ہو، لیکن وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن خدا نہیں ہو سکتا ہے، خدائی اختیارات اس کو نہیں مل سکتا ہے۔ تو اس گیت کے اندر بنیادی طور پر اسلامی عقیدے سے یہ ٹکراؤ ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ 1896 میں کلکتہ کے اندر کانگریس کا جلسہ ہوتا ہے، اور اس جلسے میں رابندر ناتھ ٹاگور نے اس گیت کو گایا۔ کہاں؟ کلکتہ کے اندر۔ اس گیت کی شدید مخالفت ہوئی مسلمانوں کی طرف سے اس وقت میں، 1896 میں ہی کلکتہ کے اندر شدید مخالفت ہوئی۔ جب شدید مخالفت ہوئی تو خود گاندھی جی نے اور رابندر ناتھ ٹاگور نے صرف شروع کے 2 بند گائے، باقی سب بند کو چھوڑ دیا، اور یہ بھی وعدہ کیا گیا کہ آگے چل کر ان بندوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ جن بندوں سے، جن مصروں سے مسلمانوں کو اختلاف ہے، یا جس سے ایک غلط تصور پیدا ہو رہا ہے، اسلام کے بنیادی رائٹس پر اور بنیادی عقیدے پر چوٹ پڑ رہی ہے، اس کو ہٹا دیا جائے گا، اور اس کو قومی گیت نہیں بنایا گا۔ ہماری بات سمجھ میں؟ دیکھیے، اب ہم کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اس کا بھی حق ہمیں اس ملک کا سنویدھان اور آئین دیتا ہے۔ آرٹیکل 25 جا کر دیکھیے گا تو اس کے اندر صرف نہ یہ کہ ہر شہری کو اپنے مذہب پر مکمل طور پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہے، یہ رائٹ دیا گیا ہے، بلکہ حق انتخاب کا بھی رائٹ دیا گیا ہے کہ جو بھی انسان جس مذہب کو چاہے، جس عقیدے کو چاہے، وہ مان سکتا ہے۔ یعنی حق انتخاب میں کسی کو زبردستی اسی مذہب کو مانیے یا اسی مذہب کے مطابق آپ کو عقیدہ رکھنا ہوگا، یہ بھی مجبور نہیں کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آرٹیکل 19 میں بھی یہی بات ہے، یعنی مسلمانوں کو بلکہ اس ملک میں رہنے والے تمام شہریوں کو اس بات کا مکمل حق ہے کہ وہ اپنی اظہار رائے کی آزادی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ فریڈم آف اسپیچ کا حق ہے انہیں، وہ مذہب کے انتخاب میں ان کو حق ہے، کسی بھی قسم کے عقیدے رکھنے کا حق ہے، اور اسی عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے۔ لہذا مسلمانوں کو بھی اس بات کا حق ہے اس ملک کے اندر وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے، اور جب مسلمان اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے گا تو مسلمان شرک نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی ایسی گیت نہیں گا سکتا ہے جس گیت کے اندر کیا ہو، شرک کی بو آ رہی ہو، شرک کا تصور پیش کیا گیا ہو۔ اور وندے ماترم کے اندر کیا ہے، یہی شرک کا پورا تصور موجود ہے۔ بلکہ اس کے اندر آنند مٹھ کے اندر تو یہ بات کہی گئی ہے کہ ہندو اور انگریز مل کر مسلمانوں سے بدلہ لیں، اور مسجد اور درگاہ کو قابل نفرت چیز بتلائی گئی ہے، اور ہندو اقتدار کی احیاء کی دعوت دی گئی ہے۔ بھائی کریں، ہم اپنی کتاب میں جو کرنا ہے کریں، ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے، لیکن ہم وہ کریں گے جو ہمارا مذہب کہتا ہے، اور ہمیں جو ملک کا سنویدھان اور عدلیہ کے ذریعے کیے گئے فیصلے جو ہمیں کرنے کا اختیار دیتے ہیں۔ یعنی باضابطہ سپریم کورٹ کا بھی ورڈکٹ ہے کہ کسی بھی شہری کو کسی خاص گیت کے گانے یا بولنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے۔
یہ سارے حقوق ہمیں کہاں سے حاصل ہے؟ اسی ملک کے قانون سے حاصل ہے، اسی ملک کے آئین سے حاصل ہے، اسی ملک کے سنویدھان سے حاصل ہے. تو یہ سارے حقوق ادھر سے حاصل ہیں. اور دوسری طور پر ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ مسلمان شرک کے اندر اگر کسی چیز کے اندر یہ شک پیدا ہو جائے کہ وہ شرک ہے، وہ بھی نہیں کر سکتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ ہے اسلام میں بنیادی طور پر عقیدہ توحید کی اہمیت. اب دیکھیے آپ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے، وہ آرام سے کسی بھی طرح کے گیت کو گانے کو تیار ہو جاتے ہیں، کسی بھی طرح کے کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو عقیدہ توحید کے اندر راسخ نہیں بنایا ہے. ہم نے عقیدہ توحید سمجھایا ہی نہیں ہے کیا ہے. ہم نے شرک کی نفی اور مذمت بیان ہی نہیں کیے. جو ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے، مسلمان ایک خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا ہے، تو ہمارا وہ بچہ کیسے اس پر عمل کرے گا؟ ہمارے بچے جو جا کے اسکولوں کے اندر یا کسی بھی طرح کے ثقافتی پروگراموں کے اندر تو کسی بھی طرح کا گیت گا دیتے ہیں، کسی بھی طرح کا لباس پہن لیتے ہیں، کسی بھی طرح کا ناٹک میں شریک ہو جاتے ہیں. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے دل کے اندر عقیدہ توحید کو مضبوطی سے نہیں بٹھایا گیا ہے. ان کے دل کو، دماغ کے اندر شرک کے تئیں نفرت اور غصے کو نہیں پیدا کیا گیا ہے. مسلمانوں کو یہ بتلانا ہوگا کہ دنیا کو جو کرنا ہے کرے، ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے ہیں، تو ہمیں بھی کوئی مجبور نہیں کرے گا. دنیا کو جو چاہے وہ کرے، جو عقیدہ رکھنا ہے رکھے، جس در پر سجدہ کرنا ہے کرے، کوئی پابندی تو ہے نہیں. تو ہمیں کیوں مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم ایک خاص طرح کا عمل کریں، خاص طرح کی گیت گائیں یا خاص طرح کا نظریہ رکھیں؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی بنیاد پر مسلمانوں کو اس طرح کی کسی بھی گیت، یعنی کوئی بھی مشرکانہ شاعر، میں نے کہا نا آپ کو بتلایا نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے باضابطہ اپنی قوم سے کہا انی بریء مما تشرکون، یعنی اسلام میں صرف شرک کی مذمت کا عقیدہ ہی نہیں رکھنا ہے، بلکہ موقع اور محل پر شرک کی براءت کا بھی اظہار کرنا ہے. کوئی اگر شرک کر رہا ہے تو کہہ دو کہ تم جو بھی شرک کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہوں. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے لیے ہمارے گریبان پکڑ لی جائے. خود ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَاشْهَدُوا، اے قوم تم گواہ بھی رہو، انی بریء مما تشرکون، کہ جو بھی تم شرک کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں. یہ اسلام اور یہ اسلامی مذہب اور مسلمانوں کے لیے اسلام سے زیادہ اور اس دنیا میں جاتے ہوئے ایمان سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتی ہے. ایک مسلمان کے لیے اصل کامیابی اور ناکامی کہاں کی کامیابی اور ناکامی ہے بتائیے؟ آخرت کی کامیابی اور ناکامی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اصل کامیاب کب ہیں؟ جب آخرت میں کامیاب ہوں. اصل ناکام کب ہے؟ جب آخرت میں ناکام ہو. تو مسلمانوں کے پیش نظر تو ہمیشہ آخرت کی کامیابی اور ناکامی ہوگی، اور آخرت کی کامیابی اور ناکامی کے لیے بنیادی طور پر جو حد فاصل ہے وہ کیا ہے؟ توحید اور شرک. اگر آپ توحید کے عقیدے کے ساتھ مریں گے تو جنت آپ کے لیے واجب ہوگی، اور شرک کے عقیدے کے ساتھ مریں گے تو جہنم میں داخلہ ہونا. آری بات سن، لہٰذا اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں ان باتوں کو سمجھائیے، بٹھائیے. آپ جس مذہب کو مانتے ہیں اس کے جو بنیادی رکن ہے، بنیادی جو عقائد ہیں، بنیادی جو تعلیمات ہے، اس کو آپ خود بھی جانیے اور اپنے بچوں کو ہی بتلائیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کو پتا ہے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے جا رہے تھے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام انہی کے بیٹے تھے. جب ان کی موت آنے لگی تو جب موت، سورہ کہف، سورہ بقرہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، پہلے یا دوسرے پارے میں غالباً یہ واقعہ ہے. جب ان کا انتقال ہونے لگا تو اپنے بچوں کو بٹھا کر کیا پوچھا تھا پتا ہے آپ کو؟ یہ نہیں کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگ کہاں سے کھاؤ گے، کہاں سے پیو گے، کیسے رہو گے آپس میں تمہارے لیے کیا کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ پوچھا تھا یہ بتلاؤ کہ میری اس دنیا میں جانے کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ایسا تو نہیں جس شرک سے نکال کر میں نے جس وحدانیت کی تعلیم پر تمہیں لا کر کھڑا کیا ہے، میرے جانے کے بعد پھر تم شرک کے دلدل میں پھنس جاؤ گے. ما تعبدون من بعدی، بتلاؤ میرے جانے کے بعد تم کس کی بات؟ یہ فکر ہے ایک باپ کی، نبی ہے. بتائیے نبی کی اولاد کی تربیت کیا ہوئی ہوگی، اندازہ لگا لیجیے. اور اولادوں میں بھی انبیاء ہیں، اولاد میں بھی نبی ہے. اس کے باوجود جس چیز کا ان کو خطرہ لاحق ہے اور جس چیز کو لے کر ان کو فکر ہے مرتے کے وقت، وہ کیا ہے کہ میرے بچے کہیں میرے مرنے کے بعد توحید کے دامن کو نہ چھوڑ دیں، اللہ اس کے رسول پر ایمان ان کا کہیں کمزور نہ پڑ جائے. یہ بنیادی فکر ایک نبی کی ہے. تو ہمارا اور آپ کے اولادوں کا کیا ہوگا؟ ہمارا آپ سوچ سکتے ہیں؟ اس طرح سے مشرکانہ ماحول میں ہم اور آپ رہتے ہیں، ہر جگہ مشرکانہ عقائد، ہر جگہ مشرکانہ گانے، ہر جگہ مشرکانہ نظریہ، ہر جگہ مشرکانہ عمل ہوتے ہم دن اور رات دیکھتے ہیں. تو ہم نے اگر اپنے بچے کو صحیح معنوں مسلمان نہیں بنایا تو
کیا بعید ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارے بچوں کا ایمان بچے گا؟ یہ سوچنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اور آپ فکر نہیں کریں گے تو ہماری اولاد کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے. کوئی دوسرا بچانے کے لیے نہیں آئے گا آپ کے بچے کو. آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ کی اولاد کو بھوک لگتی ہے تو کوئی محلہ والا لا کر نہیں کھلاتا ہے، آپ کو خود کما کر لا کر کھلانا پڑتا ہے. بیمار پڑتا ہے تو محلے کے لوگ لے جا کر ہاسپٹل میں نہیں ڈالتے، آپ خود لے کر راتوں میں دوڑتے ہیں. تو آپ کے بچے کا کل ایمان اگر ہاتھ سے جائے گا تو کیا کوئی دوسرا فکر کرے گا؟ لہذا اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں یہ بنیادی عقیدہ آپ سمجھا دیجئے اور بٹھا دیجئے کہ دیکھو، ارے بھائی، بس ایک آخری حدیث بیان کر کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کے پیش نظر تو ہمیشہ یہ حدیث ہونی چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تھا. کیا کہا تھا پتہ ہے؟ کہا تھا سنو، تم کسی بھی حال میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے. یعنی اگر تمہاری موت بھی سامنے ہو تب بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. یہ ہمیشہ پیش نظر ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تمہیں جلا دیا جائے یا مار دیا جائے، تم کسی بھی صورت میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرانا. یہ پیش نظر ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ہم کسی حال میں شریک نہیں ٹھہرا سکتے ہیں، بھلے اس کے لیے ہمارا سب کچھ لٹ جائے. ہمارے لیے سب سے قیمتی سرمایہ اگر کچھ ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول پر ایمان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ جینے کی اور ایمان کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا